ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ الحمدللہ علی احسان ہی آپ پروگرام ہماری عادتیں دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہماری عادتوں کے اندر، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں موجود خامیوں کی اللہ تبارک و تعالی جو یہ خامیاں ہیں اللہ ان کو دور فرمائے اور ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں نصیب فرمائے۔ نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سید؟ المدینہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اس کا حصہ بنائیں گے۔ ہماری عادتیں ہمارے پروگرام کا عنوان رہا ہے اور ہم نے بہت ساری عادات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ نکتہ چینی کرے گا اور بے علمی کی بنیاد پر، اپنی کم علمی کی بنیاد پر دوسرے کے کسی صحیح عمل کو، دوسرے کی کسی صحیح بات کو بھی کنڈیمنیشن کے زمرے میں لا رہے ہوتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کی طرف جو ہے یہ جا رہے ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کو گویا کہ یہ دلیل بنا کر کے، اپنی کم علمی کو ہی دلیل بنا کر کے دوسرے کی کردار کشی کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے افراد کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سمجھنے والا اور ایک سمجھانے والا۔ جی۔ جب آپ سے کوئی سمجھنے والا ملتا ہے نا تو وہ آسان آدمی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب کوئی شخص آیا ہی آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو درست کرنے کے لیے، اس کا ذہنی یہ تھا کہ میں اسے درست کروں گا، صحیح، تو پھر اس کو سمجھانا یا اس کی سوچ کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے دماغ میں اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لے کر آیا ہوا ہے، ایک نیریٹو بنا کے آیا ہوتا ہے۔ اچھا وہ پریپریشن کے ساتھ آیا ہے۔ صحیح۔ آپ تو پریپیر تھے نہیں۔ ٹھیک۔ تو سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کوئی نتیجہ خیز ملاقات رہتی نہیں ہے، صحیح، بلکہ بسا اوقات بددلی پیدا ہو جاتی ہے، یار یہ لوگ مطلب یہ کیوں نہیں مانا، کیوں نہیں سمجھا۔ اصل میں اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں، ہونا یہی چاہیے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے چند پروگراموں میں آپ کو درخواست کی ہے، مجھے بھی یہی سمجھنا چاہیے اور آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزوں کے صحیح و غلط ہونے کا جو معیار ہے وہ شریعت ہے، آپ کی میری تھاٹ یا آپ کی میری سوچ نہیں ہے، بلکہ ایون کہ آپ کی میری تھاٹ اور سوچ کا بھی صحیح و غلط ہونے کا معیار شریعت ہے۔ واہ! شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اچھا، اخلاقیات یہ بھی اسی عنوان سے ہے، اخلاقیات کیا کہتے ہیں۔ اچھا، وہاں کا عرف اور عادت اس معاملے میں، جیسا ادب کے تعلق سے سوال ہوتا ہے تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہر جگہ کے عرف اور عادت کا تعلق ہے۔ اب ایک جگہ کا آپ جا کر بولیں کہ آپ بولے تم بے ادبی کر رہے ہو، تو آپ تو یہی یہاں سے سیکھ کر گئے نا کہ یہ بے ادبی ہے۔ آپ کے ملک میں وہ واقعی بے ادبی ہے، لیکن اس ملک میں وہ بے ادبی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس ملک میں وہ ایک جنرل پریکٹس ہے، صحیح، اس کو کوئی بے ادبی نہیں کہتا۔ تو اب آپ اس کو بے ادبی ثابت کرنے پر تل جائیں تو وہ آپ کی بات سن کر یہ کہے گا کہ اگر وہ سمجھدار ہوگا یہ کہے گا کہ یار آپ کے یہاں ہوگی، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بھی اگر ضدی یا بحث کرنے والا ہوگا تو وہ پھر آپ کے یہاں کو بھی بے ادبی کیوں کہا جا رہا ہے اس پر وہ بحث کرے گا۔ تو جب کسی کو عرف اور عادت ہی کا پتہ نہیں، ہاں جی، قرآن میں لوگ بحث کرتے ہیں معاذ اللہ، قرآن کے معاملات میں قرآنی تعلیمات کے علم نہ ہونے والی بنیادوں پر کرتے ہیں،
ان کو ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو اچھا فقہی معاملات میں بحث کرتے ہیں، ان کو راجع قول کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے کہیں عبارت پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مفتاب قول کون سا، یعنی کہ فتویٰ کس قول پر دیا جائے گا، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے وہ علم اس طرح حاصل ہی نہیں کیا ہوتا۔ اچھا پھر ہوتا یہ ان کی بھی وہ ایک ہوتی ہے نا، ہم نے آج تک تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا، نہ پڑھنا بھی تو ایک وہی ہے نا کہ ایک استاد اپنی کے ہی کم علمی کا اظہار ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک بڑے استاد کے پاس انہی کے 2 علماء شاگرد تھے جی وہ کسی حدیث یا کسی موضوع پر کلام کر رہے تھے، جی تو ایک شخص نے اپنا کلام بیان کیا کہ یہ حدیث ہے، تو دوسرے نے جو بحث میں جو ایک آپ میں تکرار ہوتے کہا کہ یہ حدیث کہاں ہے، میں نے تو نہیں پڑھی، تو اس پر دونوں کی ہو گئی بحث، میں نے نہیں پڑھی، تو جو بڑے استاد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے مجھ سے یہ بات کریں، کیا جتنی بھی رسول پاک کی حدیث ہیں آپ نے پڑھ لی ہیں؟ اور میں نے بہت پڑھی ہیں۔ کہا کتنی پڑھی ہیں؟ وہ 50% تو پڑھی ہوں گی۔ انہوں نے کہا جو آپ نے نہیں پڑھی نا 50% ہو سکتا اس میں سے ایک ہو، تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو آدمی مطلب کہ نام آپ کو معلوم نہ ہونا یا کوئی آپ کو نئی بات پتہ چلی، یہ ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ لوگوں کو نئی بات پتہ چلتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ کہاں سے نئی بات ہے، وہ آپ کے لیے نئی بات تھی، کتابوں کے لیے وہ نئی بات نہیں ہے، وہ تو سینکڑوں برس پہلے صدیوں پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اچھا آپ کہتے ہیں ہم نے تو لکھی ہوئی تھی تو کسی نے بیان کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی آپ نے سب کے بیان سنے تھوڑی ہیں، ایک تعداد تو آتی ہی جمعے میں اس وقت ہے کہ جب خطبہ ہونے والا ہوتا ہے، صحیح، تو آتی جمعے میں بیان کے لیے نہیں ہے نا، ہم نے کون سے بیانات سنے؟ تو یہ ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر میں شرعی حوالے سے تو میں نہیں بات کر، لیکن بعض باتوں میں جو عموماً معاشرتی باتیں ہوتی ہیں یا کچھ اور اس طرح کے دنیاوی ٹاپکس ہوتے ہیں، دیکھیں اس میں کانسیپٹ الگ الگ ہوتے ہیں، لوگوں کی تھیوریز الگ الگ ہوتی ہیں، سائنس میں بھی کتنی تھیوریز ہیں، ہر جگہ کی تھیوریز الگ الگ ہوتی ہیں، کانسیپٹ اور نظریات الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی نے اپنی ایک تھیوری کو اگر آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو آپ اس کے سامنے اپنی تھیوری بیان کریں، ختم، بحث ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ خواہ نہ خواہ مطلب کہ کسی کی تھیوری کو اس طرح بیان کریں، ہاں قرآن و حدیث سے ثابت کریں، ایک اچھے لاجک سے ثابت کریں اور پڑھے لکھے انداز سے ثابت کریں۔ تو کوئی اگر ایسی کو اپنی تھیوری بیان کرتا ہے، ہم نے تو دیکھی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، وہ سائنسدانوں میں یا اس طرح کے بہت سارے میتھڈ الگ الگ ہوتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف اکاؤنٹس لینگویج میں جاتے ہیں، اکاؤنٹ سبجیکٹ میں لوگوں کے میتھڈ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اختلاف رائے غلط نہیں ہوتا، لیکن اختلاف کرنے کا انداز جو ہے نا وہ عالمانہ اور مہذبانہ ہونا چاہیے، نہ کہ جاہلانہ ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک، اختلاف رائے آپ علمی طریقے سے کریں اور اچھے مدلل انداز سے کریں، اور جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے، اگر آپ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں مطلب کہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ کر آپ سے لڑنا جھگڑنا اڑنا شروع کر دوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں آتی، ہاں میں بات اگر قرآن و حدیث کے آیت بیان کرتا ہوں، روایت بیان کرتا ہوں، تفسیر و شرح بیان کرتا ہوں، علماء کی باتیں بیان کرتا ہوں، اسلام و دین کی باتیں بیان کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ماننی چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث و دین کی باتیں ہیں۔ صحیح، تو اس کے علاوہ اور بہت سارے اس سے ہٹ کر ٹاپک ہوتے ہیں جہاں اختلاف ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، اور دلیل کے لیے سب سے بنیادی جو جگہ ہے جسے دلیل لی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث و شریعت مطہرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا لوگ بعض اوقات سیلف میڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور زمانے میں بہت ساری انہوں نے ایسی اچیومنٹس کی ہوتی ہیں جن کے اندر اپنی ایفرٹس جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو مل جاتی ہیں، اس اعتبار سے لوگ آگے جو ہے وہ گرو کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ دینی احکامات جو ہیں، دین کے جو احکامات ہیں اور جو مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے ایک معلم کا ہونا، ایک استاد کا ہونا کتنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیا استاد کے بغیر بھی، معلم سکھانے والے کے بغیر بھی سب کچھ
جو ایک مسلمان کی ذمہ داریاں ہیں یہ سیکھا جا سکتا ہے؟ استاد ضروری ہے، استاد ضروری ہے، اور کون سا استاد ہو اس کا معیار بنانا بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ جس طرح بغیر انسٹیٹیوشن اور ٹیچر کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، بغیر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے کوئی آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتا، صرف لائنیں کھینچتا دیکھ کر کوئی آرکیٹیکٹ نہیں بن جاتا، لوگوں کو ایسا ہی علاج دیکھتا کمپاؤنڈر ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ درست فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے باقاعدہ ان کو پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح علم دین سیکھنے کے لیے بھی استاد کا ہونا تو ضروری ہے کہ اس سے وہ مسائل کیسے سمجھے گا، ہر بات تو وہ کتاب سے نہیں سمجھ جائے گا۔ صحیح۔ پھر ایک اسٹیج آتا ہے، جیسے لفظ کا جو مخرج ہے، جیسے ادائیگی ہے، کسی بھی لفظ کی ادائیگی ہے، اس کا مخرج تو آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ یہاں سے ادا ہوگا، زبان کے سرے اور دانتوں کے اوپر کی جڑ سے جو ہے نا وہ ادا ہوگا، لیکن اس کی ادائیگی یہ تو استاد ہی کر کے بتائے گا۔ جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو استاد بتائے گا نا کہ یہ ادائیگی آپ نے صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے۔ درست فرمایا۔ تو یہ چیز تو دنیا میں جاری ہے، جو اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے اور اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور استاد اگر کوئی مفتی ہے اور مفتی بولے کہ میں ایسے مفتی بن گیا، تو مفتی کے لیے تو باقاعدہ علم سیکھنا شرط ہے، جی باقاعدہ، یعنی اس کو باقاعدہ ایک ماہر مفتی کے آگے اس نے مطلب بیٹھ کے اس نے تربیت حاصل کی ہو۔ جی تو استاد کے بغیر تو گاڑی نہیں چل سکتی نا، استاد تو معاشرے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور اس سے کون انکار کرے گا؟ استاد کے بغیر جو ہے ڈرائیونگ بھی نہیں جو ہے وہ ہو سکتی۔ ہر ایک چیز کو سیکھ بھائی، آپ کچھ بھی، آپ نے کپڑے پہننے بھی سیکھے ہیں، جی اسی سے سیکھے جس کو کپڑے پہننے آتے تھے۔ صحیح۔ تو ہر چیز بندہ سیکھتا ہی ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی چیز سیکھ کر نہیں نکلتا، ہر چیز سیکھتا ہے، قرآن بھی سیکھتا ہے، حدیث بھی سیکھتا ہے، لکھنا پڑھنا بھی سیکھتا ہے، چلنا بھی سیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو ہر چیز سیکھی جاتی ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے علم سیکھنے سے آتا ہے۔ انما العلم بالتعلم، ایسا ہی ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھنا بھی چاہیے، اسٹڈی بھی ہونی چاہیے، مطالعہ بھی بندہ کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایک ٹیچر بھی ہونا چاہیے، اور مرشد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سکھاتا ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت اہل سنت دامت قدم القدسیہ مدنی چینل پر آ کر ہمیں دیکھیں انسٹیٹیوشن کا بھی ہونا ضروری ہے، ٹیچر کا بھی ہونا، کیونکہ انسٹیٹیوشن آپ کو انوائرمنٹ دیتا ہے، جیسے ہم جامعۃ المدینہ میں بلاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں ہیں، دعوت اسلامی کے دارالمدینہ ہیں، تو ایک سیکھنے کی جگہ، انسٹیٹیوشن ایک سیکھنے کی جگہ ہوتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر صرف آدمی ایسے نہیں سیکھ لیتا جب تک کہ اس کو کوئی سکھانے والا نہ ہو۔ لوگ اس وقت ورچوئل بھی کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر ہی سیکھ رہے ہیں نا۔ درست فرمایا۔ آپ اس کے سامنے صرف ایک پکچر چلا دی جائے، مووی چلا دی جائے، بولے کہ سیکھ لے گا، اس سے آدمی سیکھتا نہیں ہے۔ نالج آ جانا کچھ اور ہے، آپ کو معلومات آ گئی ہے۔ صحیح۔ بھائی گاڑی چلتی ہے، ایسے میرے ساتھ اگر پیسنجر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ یوں میں اسٹیئرنگ کرتا ہوں تو گاڑی یوں جاتی ہے، یوں اسٹیئرنگ گاڑی یوں جاتی ہے، اس کو دباتا ہوں تو گاڑی تیز بھاگتی ہے، اس کو دباتا ہوں تو گاڑی بریک لگ جاتا ہے، یوں کرتا ہوں تو یہ گیئر ہو جاتا ہے، اس کو گیئر بولتے ہیں۔ اچھا یہ سب نام بھی اس کو آ جائیں گے کہ اس کو اسٹیئرنگ بولتے ہیں، اس کو گیئر بولتے ہیں، اس کو کلچ بولتے ہیں، اس کو ایکسیلیٹر بولتے ہیں، اس کو بریک بولتے ہیں، اس کو ہینڈ گیئر بولتے ہیں، سب ورڈنگ اس کو سب سمجھ میں آ جائے گی۔ اب بولو بھائی سیٹ پہ بیٹھ کر یہ جتنے بھی تو نے ورڈ استعمال کیے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سپیڈ یہ ہے اور اس کو اسٹیئرنگ بولتے ہیں، نہ یہ یوں بھی ہوتا ہے نہ یوں بھی ہوتا ہے، یہ سب اس کو آ گیا۔ بولا اب اسٹیئرنگ میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا، پہلے تو گاڑی اسٹارٹ کرنے میں اس کو آ جائے گا سمجھ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو استاد ہوتا ہے، اس کو نہیں یہ گاڑی نہیں چلا سکے گا، چلائے گا تو ٹھوک ہی دے گا، اپنے آپ بھی ٹھوکے گا۔ اس پر مجھے ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص وہ کہیں گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا، تو الیکٹریشین آیا، اس کی دکان میں چھوٹا سا بچہ تھا سامان اٹھانے والا، الیکٹریشین آیا اور اٹھا کر اس نے وہ شروع کرنے لگا، اور اس نے باقاعدہ وہ کام کیا اور کام کر کے چلا گیا، روشنی مطلب لائٹ سیٹ ہو گئی، دکان پر گئے، واپسی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے فون آیا کہ بھائی وہ دوبارہ وہ پرابلم ہو گیا ہے۔ تو استاد تو چلا گیا تھا کہیں اور، بچہ بولا چلو میں چلا جاتا ہوں، بچہ نے تو سارا دیکھا تھا، بچہ ہوا گیا، بچہ جاتے ہی جیسے ہی اس نے مطلب کہ وہ صحیح کرنے کے لیے ہاتھ لگایا، اس سے دیکھا استاد نے کیسے کیا تھا، ہاتھ لگایا تو شارٹ لگا، وہ دور گرا بچہ، استاد کو پتا چلا، استاد پھر آیا، بولا کیا ہوا، بولا جو آپ نے کیا تھا وہ میں نے کیا، آپ کو کرنٹ نہیں لگا، میرے کو کرنٹ لگ گیا۔
بولا اللہ کے بندے تو جانتا نہیں کہ میری ایک ٹانگ لکڑی کی ہے، اللہ اکبر. اور میں لکڑی کی ٹانگ پر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کام کر رہا تھا، میرے کو شوٹ نہیں لگا، تو کم از کم کوئی جوتے چپل کوئی ایسی چیز پہن لیتا، میں لکڑی پہ کھڑا ہو جاتا، کھڑا اسی جگہ پر تھا جہاں تجھے شارٹ لگتا، تو اسے صرف دیکھا تھا، دیکھ کر بتا. اسی طرح دیکھ کر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سیکھ کر نہیں پڑھ رہے. صحیح. اس وقت مجھے دیکھنے سننے والوں کی ایک میجورٹی ہوگی جس نے نماز دیکھ کر پڑھی ہے، جی. آپ نے سیکھ کر نہیں پڑھی. نماز سیکھ کر پڑھی جاتی ہے. دیکھنا تو رکوع سجود ہو یہ سب آپ نے دیکھ لیے، قیام وغیرہ نام بھی چلو اب مثال کا تو آپ کو یاد ہو گئے کہ اسے تشہد کہتے ہیں، تو اس سے قوما کہتے ہیں، تو اسے قیام کہتے ہیں، تو جناب اسے رکوع کہتے ہیں، اسے سجدہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سیکھا نہیں ہے، اس کے اندر کے معاملہ سیکھے نہیں ہیں. ہم نے غسل کے تعلق سے پڑھا ہے، سنا ہے، غسل سیکھا نہیں ہے. وضو کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن وضو سیکھا نہیں. ہم نے دیکھ دیکھ ہم نے وضو شروع کر دیا کہ جہاں ویسا ہی وضو ہوتا، اب اس نے جیسا کیا تھا ویسا ہم کر رہے ہیں. تو چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. نماز سیکھی جاتی ہے، وضو سیکھا جاتا ہے، غسل سیکھا جاتا ہے. اس کے لیے دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک کورس ہے، فیضان نماز کورس. یہ سیکھیں، اس میں داخلہ لیں. یہ آن لائن بھی کروایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے سیکھا. دیکھیں نا، زکوٰۃ دیکھ لیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے پتہ تو ہو چل جاتا ہے کہ جناب یہ، لیکن زکوٰۃ دینا سیکھا جاتا ہے. حج سیکھا جاتا ہے. نماز سیکھی جاتی ہے، عبادات ہیں، فرائض ہیں. اوبلیگیٹری نالج میں سے یہ چیزیں آتی ہیں، فرض علوم میں سے یہ چیزیں آتی ہیں، یہ سیکھی جاتی ہیں. بھائی غیبت نہیں کرو، غیبت ہے کیا، سیکھی جاتی ہے. کہ کہیں بیٹھیں گے اور کوئی خوف خدا اللہ بیٹھا ہوگا تو بولے گا یہ غیبت ہے جو بھی آپ نے کی ہے. تو استاد ضروری ہے. اچھا یہ سب ملتا اس کو ہے جو خالی پیالہ تو لے کر آوے. اب بھرا ہوا ہی پیالہ لے کر آئے گا، بولا میرے کو آتا ہی سب ہے، تو کیسے ہوگا؟ بھائی بڑوں کو، یعنی اگر کوئی ایسے لوگ بھی مجھے اگر دیکھو سن رہے ہیں ابھی نہیں تو کل، جن کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے جناب، بڑی پوسٹ ہے، بہت کچھ ہے، آپ نے نماز سیکھی ہے، مجھے صرف اتنا سا بتا دیں. میں تو آپ کا نام لے کر تو آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں. آپ جی جناب، آپ کیا آپ نے نماز سیکھی ہے؟ کیا کسی اچھے قاری کو، عاشق رسول کو آپ نے اپنا قرآن پڑھنا سنایا ہے؟ بالکل. دیکھیں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ، ابھی تو آپ انڈیویجول مجھے کہیں بیٹھ کر دیکھ اور سن رہے ہوں گے نا. اگر نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا قرآن درست ہے، آپ کی نماز درست ہے، آپ کا وضو درست ہے، آپ کا فرض غسل درست ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. چلیں، نماز میں کتنے فرض ہیں؟ اچھا نماز میں کتنی شرطیں ہیں؟ اچھا نماز میں کتنے واجب ہیں؟ نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ اچھا مکروہات کون کون سے نماز کے؟ اچھا مفسدات بتا دے نماز کے. نماز کیسے کہتے ہیں فاسد ہوتی ہے؟ نماز کے مستحبات کتنے ہیں؟ اب سر یار یہ ابھی تو آپ اکیلے کہیں بھی بیٹھ کر دیکھو سن رہے ہیں. میں آپ سے جواب لے تو نہیں رہا ہوں، میں تو آپ سے سوال کر آپ کے سامنے ایک صورتحال کریٹ کر رہا ہوں. فیصلہ آپ خود کریں. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ اچھا ان فرائض کو ادا کرنے کی احتیاطیں کیا کیا ہے؟ اچھا بتائیے وضو کے کتنے فرض ہیں؟ اچھا وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ وضو کے مستحبات کتنے ہیں؟ اچھا وضو کے مکروہات کیا کیا ہیں؟ نہیں، ایک جنرل بات کی ہے میں نے. اچھا بات کس کی ہے؟ نماز کی بات کی. دیکھیں نماز کے لیے تلاوت فرض ہے، نماز میں طہارت شرط ہے، ٹھیک ہے. اچھا شرط و فرض کا فرق، چلو یہ تو ایک بڑی ایک علمی بحث ہے، اس پہ میں آپ کو نہیں لے جاتا. لیکن یہ اب تلاوت آتی ہے نہیں آتی، طہارت، اب کپڑا ناپاک ہو گیا، کپڑا ناپاک ہونا ہر بالغ و باشعور شخص سمجھ سکتا ہے کپڑا ناپاک کیسے ہو جاتا ہے. اس ناپاک کپڑے کو آپ پاک کیسے کریں گے؟ جب پاک کرنے کا طریقہ سیکھا اپنی زوم سے کہ بھائی میں کر لیتا ہوں، تو بھائی اس طرح تو کوئی آپ کو کوئی مریض بھی نہیں دیتا کہ آپ بولا میں آپریشن تو کر لیتا ہوں، بلکہ یہ تو بہت دور کی بات کی. آپ بتائیں کہ آپ کو اپنا کپڑا دے گا 7 گز کا، کہ یار آپ کپڑا پہنتے تو آپ کو پتہ ہے اس کو آستین بولتے ہیں، اس کو دامن بولتے ہیں، اس کو پیلمٹ بولتے ہیں، اس کو کولر بولتے ہیں، پتہ تو ہے نا آپ کو، اس کو شلوار یا پاجامہ بولتے ہیں. میں آپ کو کپڑا دیتا ہوں، سلائی مشین بھی رکھ دیتا ہوں آٹومیٹک، ٹھیک ہے، دھاگا بھی چلو میں ڈال کے دے دیتا ہوں. میں آپ کو بولتا اب سی دو، پہلے کٹنگ کرنا ہے، نہیں کٹنگ کر سکیں گے، نہیں سی سکیں گے. اب بھائی کیونکہ یہ اسی کا کام ہے. اچھا
بندہ جو سی رہا ہے اس کو پہلے آتا نہیں تھا, اسے سیکھا ہے تو وہ کپڑا سی سکتا ہے, کرتا سی سکتا ہے اور چیزیں بنا سکتا ہے یا نہیں. یہ تو دیکھیں لاجیکل بات کر رہا ہوں میں آپ سے, کوئی غیر وہ ایسی کوئی غیر فطری بات تو میں آپ سے کر نہیں رہا ہوں. تو آپ سے میں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے میں بھلے کی بات کر رہا ہوں. قرآن کریم کھول کر کہ جس قاری کا میں نے کہا ہے اس کے پاس جا کر ٹائم لے کر اس سے مطلب چلے سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور 2-4 مشہور صورتیں اس کو سنا دیں, التحیات اس کو سنا دیں, اس کو اپنی تسبیحات سنا دیں, سبحان ربی العالی میں صحیح پڑھتا ہوں, اس کو سنا تو دیں. اس میں تو آپ اکیلے میں کریں. اگر آپ کو لگتا ہے میں کس کے پاس جاؤں, آپ آن لائن ایڈمیشن لے لیں. دعوت اسلامی کا باقاعدہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے, وہاں پر آپ اپنی صورت بنا لیں کوئی نہ کوئی. اب بھائی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ آپ کریں, اور اسلامی بہنوں سے سیکھیں, اسلامی بھائیوں سے سیکھیں. فیمیل کے لیے فیمیل ہے, میل کے لیے میل ہے. دعوت اسلامی آپ کو گھر بیٹھے سروس پرووائڈ کر رہی ہے نا. تو یہ اتنی زبردست اپرچونٹی اگر آپ کو مل رہی ہے, اور لیکن سب سے پہلے آپ یہ فیل کر لیں, بلکہ آئی ایم سوری ٹو سے آپ ایکسیپٹ کر لیں نہیں آتا, بھلے آپ کتنی بڑی پوسٹ پر ہیں, کتنی بڑی پوسٹ پر. اور میں نے بات صرف نماز سے شروع کی, اور نماز تک میں اس وقت آپ کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں کہ جس میں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. جسٹ نماز. دیکھیں پہلا سوال نماز کا ہے. نماز جنت کی چابی ہے. اور آپ نے دیکھا چابی میں دندانے ہوتے ہیں, چابی کے دندانے دیکھیں, تو یہ دندانے نا, یہ اس کے فرائض و واجبات ہیں. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر دندانے صحیح نہ ہو نا تو تالا نہیں کھلا کرتا. تو یہ اس کے احکام ہیں, آپ سمجھے پلیز. آپ پروفیشنل ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ MBA ہیں, آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ایون آپ سرجن ہیں, ایون آپ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں, آپ کے بہت کالم پڑھے جاتے ہیں, آپ کا بڑا نام ہے, آپ کو لوگ بہت مانتے ہیں, آپ کے فین فالوئنگ مطلب کہ بہت زیادہ ہے, سب برابر ہے. لیکن یاد رکھنا, قبر میں آپ اکیلے ہو گئے. قبر میں کوئی آپ کو اتار کر, ہم سب کو اتار کر لوگ چلے جائیں گے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر نماز ہی درست نہیں ہے تو اس میں کس قسم کی جھجک ہے ہم کو کہ یار میں کیسے سیکھوں. میرا بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہم کو شرم ہونی چاہیے. حیا شرم تو وہ اچھی ہے, یہ شرم تو ہمیں شرمندہ کر دے گی قیامت کے دن, کہ میں کیسے سیکھوں گا. تو میری درخواست ہے آپ سب سے, چاہے آپ کا کتنا آپ شوبز میں, آپ کسی بھی دنیا کے فیلڈ کے اندر, ایون کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, اچھا آپ سر پر ٹوپی, اچھا سر پر امامہ بھی ہے, چلو سر پر امامہ بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ بالکل سنتوں کے گیٹ اپ میں بھی ہے, اوکے. لیکن میرا سوال پھر بھی آپ سے بھی یہی ہے, سب سے یہی ہے, چاہے اسلامی بھائی, اسلامی بہن, میل فیمیل, مین وومین, تمام مسلمانوں سے میرا سوال یہ ہے, کیا آپ نے نماز سیکھی ہے؟ کیا آپ نے وضو و غسل کا طریقہ سیکھا ہے؟ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سیکھا ہے؟ قرآن کریم درست پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے؟ اور کیا ان تمام تر سیکھنے کے بعد آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جی آپ کو آتا ہے, یہ فائنل ہے, آپ کو آتا ہے؟ تو یہ پروسیجر کر لیں پلیز. اس میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, اس میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے, اس میں کم بھی لگ سکتے ہیں, زیادہ دنوں کا بھی وقت لگ سکتا ہے. مگر یہ بتائیے مرنے سے پہلے یہ کام ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو, ایک مسلمان کو نماز تو آنی چاہیے نا. الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اللہ کا شکر ہم ایمان والے ہیں. کلمہ درست پڑھنے آنا چاہیے, اپنے عقائد اور نظریات مکمل صحیح طور پر آنے چاہیے, کہ ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے, اس کو بھی سیکھا جاتا ہے, اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. بحر شریعت کا پہلا حصہ آپ پڑھیں, انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لے لیں. پہلا حصے میں تھاٹس کیا ہونے چاہیے, ہمارے نظریہ اور عقیدے کیا ہونے چاہیے,
یہ آپ کو مل جائے. آگے جائیں گے تو آپ کو سنت، وضو، غسل، آگے جائیں گے تو نماز، 4 حصوں تک آپ جاتے رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہ تو میں نے آپ کو وہ سلیبس کیریکولم کا پتہ بتایا ہے. اس سے آسان بھی کتاب ہے، نماز کے احکام ہے، جہاں آپ کو انشاءاللہ وضو، غسل، نماز وغیرہ کے سارے احکام کسی حد تک مل جائیں گے. اس کی تفصیل پھر آپ کو باہر شریعت سے لینی پڑے گی. لیکن میں نے تو آپ کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوشن، آن لائن انسٹیٹیوشن، فزیکل انسٹیٹیوشن، ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، بالغات لگتے ہیں، ایڈلٹس کے جو لگتے ہیں، میل اینڈ فیمیل کا الگ الگ لگتے ہیں، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں لگتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لگتے ہیں. تو کائنڈلی پلیز پلیز آپ 8-8 گھنٹے جس ایجوکیشن میں وقت گزار ہیں، 10-10 گھنٹے گزار رہے ہیں، اس پہ 25 سال پڑھنے کے بعد بھی آپ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتے. اس پہ 25 سے 30 سال پڑھنے کے بعد بھی آپ کو ایز اے LLB ایڈوکیٹ کی آپ کو سند مل چکی ہے، آپ کو بڑی سے بڑی سندیں مل چکی ہیں. لیکن میری درخواست ایک مسلمان سے، ایک درد دل رکھنے والے مسلمان سے یہ ہے، کیا اتنی ساری سرٹیفکیٹ، اتنا سارا نام کمانے کے باوجود کیا قرآن دیکھ کر پڑھنے آیا؟ کیا نماز صحیح پڑھنے آئی؟ کیا وضو صحیح کرنے آیا؟ کیا غسل صحیح کرنے آیا؟ کیا کپڑے ناپاک تھے تو پاک کرنے کے لیے آئے؟ اس طرح اور ناپاکی، حرام حلال غذا کے تعلق سے دیکھیں نا، یہ ضروری ہے نا. یہ آئے بزنس کرتے ہیں کہ آپ کے بزنس کے تعلق سے کیا آپ نے سیکھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میری ریکویسٹ، دعوت اسلامی کا ایک اچھا سا دینی ماحول ہے، پلیز اس سے اٹیچمنٹ پلیز مدنی چینل دیکھتے رہیں. لیکن آپ کو پریکٹیکلی سیکھنے کے لیے آپ کو ایک استاد کو جوائن کرنا پڑے گا، جس کا میں نے آپ کو ایڈریس بھی جتنا میں عرض کر سکتا تھا میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. میری ایک بار پھر آپ سب سے درخواست ہے، پلیز اپنی قبر، اپنی آخرت کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے ہمیں. لا ترجعون، کیا تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم اس گمان میں ہو؟ جی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہاں جی، تمہیں یوں ہی پیدا کر بیکار پیدا کر دیا، بیکار. انکم الینا لا ترجعون. کیا تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ لوٹنا ہے. پلیز یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. آپ کی کوئی سرٹیفکیٹ، آپ کی کوئی سند، آپ کا کوئی کوالیفیکیشن کا جو فائل ہے، اتنا سارا آپ کا جو بلند ہے، کوئی بھی آپ کی قبر میں نہیں رکھے گا. بہت زیادہ یہ ہوگا کہ قبر کی کتبے پر لکھ دیا جائے گا کہ مرحوم کون تھے، لیٹ، انگلش میں ہوگا لیٹ لکھ دیا جائے گا. جو قبر میں چیزیں کام آئے گی، پلیز اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے، آمین، اور ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پلیز سیریسلی میری بات پہ غور کیجیے گا آپ، پلیز. ہاں کال لیتے ہیں. جی، بہت ہی اچھا کلام فرما رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ والدین کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم سے تو کچھ نہیں ہوتا، باقی جاپان چلے گئے، تم تو خود سیدھے چل بھی نہیں سکتے ہو، اس قسم کی باتیں کر. اپنا اولاد کو جاپان بھیج رہے ہیں. ایک لڑکا، ایک کا میں نے بیان پڑھا تھا نوجوان کا، کہ میں زندگی میں جب بھی کچھ اہم کام کرنے جاتا ہوں میرے کان میں ایک آواز گونجتی تھی، گدھے، نالائق، بیوقوف، کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ آواز ہے جس سے مجھے آج تک کبھی کچھ نہیں کرنے دیا. والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو موٹیویٹ کریں، ان کو ابھاریں، ان کو ترغیب دیں. بلکہ کہیں یہ گھبراہٹ کا شکار ہو نا تو آپ ان کو یہ کہہ دیں، ڈونٹ وری بیٹا، آئی ایم وتھ یو، میں تمہارے ساتھ ہوں. جب بچہ سیڑھی اتر رہا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کوئی نہیں، چلو چلو آؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں پکڑ کے چل رہا ہوں نا بیٹا، نہیں گرو گے. بچہ کیسا تسلی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ابھی بچہ ہی ہے آپ کا، بھلے وہ 40 سال کا ہو گیا ہو. جب ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے نا، بیٹا ڈونٹ وری، آئی ایم وتھ یو، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے چاہا سب بہتر ہو جائے، جبکہ وہ کام ہو شریعت کے مطابق، تو آپ بالکل اپنے بچے کو تسلی دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. ماں اپنی بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کرے، انشاءاللہ اس سے ان کے کام بھی اچھے ہوں گے اور آپ سے محبت بھی بڑھے گی. مرحبا. جی، کون؟ سلمان مدنی اور نگران شورا کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور ہم سب شوق سے دیکھتے ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے، آپ عید کے بعد بھی پروگرام جاری رکھیں. دیکھیں، یہ تو شاید ہر سال ایک پروگرام ہم لے کر آتے ہیں اور ہمیں یہ
کالس آتی ہیں الحمدللہ، اللہ کی کرو رحمت ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں، لیکن رمضان المبارک کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا موسم ہوتا ہے. تو یہ بعض ایسے ٹاپکس ہیں جن کا کہتے ہیں نا لطف اور ان کی جو تسلسل ہے نا وہ رمضان میں ہی ایک اس کا ایک جمتا ہے. پھر بھی آپ کے مشورے کا شکریہ، انشاءاللہ اس پر مزید غور کر لیں گے. بس سلمان بھائی غور کیجئے گا، مجلس سے بھی مشورہ کر لیجئے گا کیا کہتے ہیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی، ابھی جو آپ نے موضوع لیا نکتہ چینی وغیرہ، تو یہ دیکھے تو بہت سے لوگوں میں گیا، لیکن بالخصوص میں شعبہ اپنا جو درزیوں کا ہے اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایک مارکیٹ ہے درزیوں کی، تو اس میں یہ بڑا دیکھا گیا ہے، ایک گاہک کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی خامیاں، چاہے وہ اچھائی ہی کیوں نہ کرتا ہو، تو اس کی خامیاں بلکہ سلائی میں خامیاں نکال دیں گے. تو ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ ہم جو درزی لوگ ہیں یہ سدھر جائیں، اللہ کا خوف ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم شریعت کے مطابق اپنا رزق کما سکیں. بہت اہم پہلو آپ نے لیا ہے. خیاط یا خیاط کیا کہتے ہیں؟ خیاط اچھا پیشہ ہے اور ضرورت ہے لوگوں کی. یہ کپڑا تو سلوانا ہی ہے، لیکن آپس میں جو ہونے والے یہ جو معاملات ہیں یقیناً قابل غور ہے. اس میں بس میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ مختصر سے وقت میں کو بہت ڈیٹیل میں بات تو نہیں ہو سکے گی. میں اس میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سارے آپ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھ لیں. اس میں پروفیشنل طور پر جو غیبتیں ہوتی ہیں، کیونکہ پروفیشنل جیلیسی جو ہے نا اس کو ختم کرنا. پھر حسد کی کتاب پڑھیں، مقتۃ المدینہ کتاب ہے حسد، اس کو پڑھیں. کیونکہ یہ نارمل پروفیشنل جیلیسی، ایک تو جیلیسی ہے حسد، اور اس کے ساتھ لگتا ہے پروفیشنل جیلیسی. یہ سمے پروفیشن ٹو پروفیشن زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک ڈاکٹر کی مطلب ڈاکٹر کا مارکیٹ ہے اور ایک جگہ ڈاکٹر کا کلینک ہے اور اس کے ساتھ وکیل ہے، ٹھیک ہے، تو اب ڈاکٹر کے اوپر رش لگا تو وکیل کو ڈاکٹر سے حسد نہیں ہوگی، اس کا چانس کم ہے. ہاں دونوں ڈاکٹر اگر ساتھ ہوں گے نا تو ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح دو جنرل اسٹور ساتھ ہوں گے تو پرابلم ہوگا. اب ایک جنرل اسٹور والا ہے اور دوسرا مطلب ایکسپورٹ امپورٹ کی آفس کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس رش کیوں ہے، میرے پاس رش کیوں نہیں ہے. پروفیشنل جیلیسی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے حسد کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی، اب وہ لے لیں. اس میں یہ ہے جو میں نے ٹاپک کیا نا پروفیشنل جیلیسی، یہ اس میں موجود ہے، میں نے وہیں سے پڑھا ہے. اور امیر سنت کی کتاب لے لیں مقتۃ المدینہ کی، یہ غیبت کی تباہ کاریاں. ان دونوں کو لے کر مطالعہ کرنا پڑے گا اور اللہ پر بھروسہ کریں. رزق اللہ دے گا. آپ کسی کا رزق کاٹ کر اپنے حصے میں لینے کی کوشش ناکام کوشش ہے. یہ ہے ہی کوشش ناکام، کیونکہ کوئی کسی کا رزق لے ہی نہیں سکتا. ایسی بات تو یہ تھے کوئی کسی کا رزق کیسے لے گا؟ جو رزق اس کا اسی کو ملے گا، جو رزق آپ کا ہے آپ کو ملے گا. تو اس طرح کے منفی اقدامات کر کے کسی کو کسی کے ڈیگریڈ کرنا، جھوٹا کام کرنا، یہ بالکل ہرگز یہ درست نہیں ہے. اپنا کام ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کریں، اچھے طریقے سے کریں تو خود آپ کے پاس لوگ چل کے خود ہی آئیں گے. کسی کی برائی نہ کریں. برائی کریں گے غیبتوں میں پڑیں گے، تہمتوں میں پڑیں گے، بہتان میں پڑیں گے. پیسہ کیا آیا کیا نہیں آیا، اللہ نہ کرے نامہ عمل گناہوں سے نہ بھر جائے. اللہ آپ کی میری بے حساب بخشش کرے. جی میں ایک عادت کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگوں کی میں عادت ہوتی ہے جب ان کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو یہ بولتے ہیں کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں فلانے کا بیٹا ہوں، فلانا شخصیت جو ہیں وہ میرے تایا ہیں، چچا ہیں وغیرہ. اس طرح کرنا کیسا؟ وہ صحیح کہہ رہا، آپ نہیں جانتے تھے تو ابھی وہ کہہ رہا ہے، اور اب اس نے جو تعارف جس انداز سے کر رہا ہے تو ہم جان گئے کہ بھائی آپ کون ہیں. تو ٹھیک ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے بھائی آپ فلاں کے بیٹے ہیں، اللہ خیر فرمائے. اور کیا کر سکتا ہوں؟ اب وہ کیوں تعارف کروانا چاہ رہا ہے؟ اب اس کے علاوہ اس کے بعد اس کے ایک اور تعارف ہے. اگر وہ دھونس دے رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، تو یہ اس کا خود اپنا کرانے والے کا ایک نیا انٹروڈکشن، نیا تعارف ہے کہ ہم اس کو شریف سمجھ رہے تھے، ہمیں لگا کہ یار یہ تو یہ بھی غلطی ہو گئی. تو یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں. اچھا عاجزی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والی ہمیں کاش طبیعت نصیب ہو، عاجزی نصیب ہو. میں کچھ بھی نہیں. ہم ہیں واقعی کچھ ہے. سر کا درد ہوتا ہے، بھلے کتنے بڑے سے بڑے ترم خان کو سر کا درد ہو گرا کر رکھ دیتا ہے. ایک نس دب جاتی ہے، بندہ چیخنا
شروع کر دیتا ہے. مطلب پیٹ میں مرور آتی ہے بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا یار؟ تو درد تو مضبوط سے مضبوط آدمی کو گرا دیتا ہے. تو یہ ہمیں ویسے ہی زیب نہیں دیتی یہ چیزیں. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں, ہم کو عاجزی ہی کرنی چاہیے. اور کسی کو دھونس دھمکی اور یہ ڈرانا دھمکانا میں یوں پھر بعض اوقات تو میں ایک شخص ابھی انہی رمضان المبارک میں ملا, ہمارا اس طرح کا کوئی موضوع چل رہا تھا, میں اس کے آپ کو بتا رہا ہوں, شاید ہو سکتا ہے وہ مجھے اس وقت سن بھی رہے ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تقریباً اس طرح کا موضوع ہے. بولا مجھے اس بات کا اتنا وہ تھا کہ میرے ساتھ میری اتنے تعلقات, میری اتنی بات چیت, میری اتنی اپروچ تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کرتا. نہیں, مجھے یہ زوم تھا میرے اندر, میرے دماغ میں بات بیٹھی تھی کہ یار کچھ بھی ایسا ہوگا نا تو میرے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, میں کر لوں گا, اس کو فون کروں گا. اس کا ایک دوست ہے کہ اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ مجھے ابھی پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور وہ ایکسیڈنٹ تھا کسی اور صوبے میں, کسی اور جگہ پہ, یعنی کئی گھنٹوں کا مسافت پہ تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ہیلی کاپٹر بھجوا دوں, میں اس کو ایمبولینس بھجوا دوں, میں اس کو یہ بھجوا دوں, وہ بھجوا دوں, میں سب بھجوا دوں. مگر اس کا کہنا ہے تھا کہ میں اس وقت اتنی کوششیں کرتا رہا, میرے جتنے تعلقات بن سکتے تھے میں نے فون کیے, اس سے رابطہ اس سے رابطہ, کہیں سے میرا کام نہیں ہو رہا تھا. آخر میرا وہ دوست دم توڑ گیا, میرا کہیں کام نہیں ہوا. مجھے اس دن احساس ہوا کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. nothing, I can't do anything. جب تک اللہ نہ چاہے میں کچھ نہیں کر سکتا. اس دن میرا دماغ سے نکل گیا کہ میری بھی کوئی اپروچ ہے, میرے بھی کوئی تعلقات ہیں. nothing. اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے یار. لوگ بڑی سے بڑی مہنگی اسپتالوں میں دم توڑ دیتے ہیں, اور غریب سے غریب آدمی غریب سے غریب اسپتال میں صحت مند ہو کر نکل جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے ہم لوگوں کو. جو ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں, وہ قادر مطلق ہے. وہ جب چاہے گا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا تو آسانی ہے, اور اگر وہ آسانی پیدا نہ کرے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمارے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتی. ہمیں اسی کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے, اس سے معافی مانگنی چاہیے. تکبر اور اس طرح کے بڑے بولوں سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی ماشاءاللہ جی, ہماری عادتوں میں بہترین پروگرام چل رہا ہے. تو نگران شورا سے میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو نکتہ چینی کی عادت ہوتی ہے, یہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی کی پرسنالٹی میں کوئی خاص عیب ہے بھی نہیں, لیکن وہ چونکہ اس بندے کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بندے میں نکتہ چینی کرتا ہے, تو اس پہ بھی وہ عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یا اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کرے تو اس کو بھی نکتہ چینی کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے گا. اصل میں اس میں ہوتا یہ, میں نے کتاب میں یہ چند ایک عبارت میں نے پڑھی تھی بہت پہلے, اختلاف رائے و اختلاف شخصیت. جب آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے نا تو آپ کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب آپ کو شخصیت سے اختلاف ہو جائے نا, اب اس کی ہر بات سے اختلاف ہو جاتا ہے. تو اختلاف شخصیت نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی مخالفت کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. اب اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات, اس کا کیا ہوا ہر کام برا لگتا ہے, اور صحیح بھی کرے گا تو اپنے کو لگے گا نہیں یار یہ آدمی اس نے کیا ہے صحیح نہیں ہے. اچھا, جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو جس پر اعتماد ہوتا ہے تو آپ کو بتائیے اس نے کیا, اس نے کیا, پھر تو صحیح کیا ہوگا. یہ ہوتا میرے لیے سنت, اللہ ان کو سلامت رکھے. بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو نا تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے, اور اگر کسی سے نفرت ہو یا کوئی اچھا نہ لگتا ہو نا تو اس کی عطر سے بھی بدبو آتی ہے. کیا عطر لگائی ہے, دماغ خراب کر دیا, تو خوشبو لگا کر یا دماغ خراب, کیونکہ اس نے لگائی ہے تو یہ اچھا نہیں لگے گی. اور اگر محبت ہے اسے, پیار ہے اسے, تو ہاں کمال ہے, کیا یار آپ کی شخصیت ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو صحیح معنی میں. یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا اور ان میں نکتہ چینی کرنا اور ان میں عیب نہ ہو تب بھی عیب نکالتے رہنا اور ان کو تنقید کا ہی نشانہ بنانا, یہ اچھی عادت نہیں ہے. یہ اس میں بھی بعض اوقات حسد کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی یہ نعمت اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی, اور وہ اس کے اندر سے کمزوریاں خامیاں نکالتا ہے. پھر وہ حسد, پھر غیبت, اور پھر بدگمانی اور طرح طرح کے حرام قسم کے گناہوں پر کے اپنا ہی. اچھا کمال یہ ہے کہ اصل میں وہ بندہ خود اپنا ہی سکون برباد کر رہا ہوتا ہے.
کیونکہ اللہ نے جب اس کی مقدر میں نعمت لکھ کی ہے اور آپ کا حسد اس کی نعمت سے ہو گیا تو نعمت تو بھرنی ہے اور آپ لگ گئے اس کی نعمت سے حسد کرنے میں، تو جب نعمت بھرنی ہے تو حسد بھی بھرنا ہے جی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. اور اگر کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے بھی تو اصلاح کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. سب کے سامنے اصلاح نہیں کی جاتی. اگر آپ کوئی ہے ایسا کمزور پہلو سب کے سامنے اصلاح نہیں کی جاتی. اس میں اسپیشلی جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کی اصلاح سب کے سامنے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے. اولاد بھی دل توڑ کے بیٹھ جاتی ہے. میں اینڈ میں چلتے چلتے اصلاح کے تعلق سے ایک اچھا واقعہ مجھے پتا چلا تھا. سلمان بھائی ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں کچھ علماء کچھ صلحاء اور یوں بٹھائے ہوئے تھے، نیک لوگ اچھے لوگ بٹھائے ہوئے تھے. دربار لگا ہوا عام عوام بھی تھی. بادشاہ نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو جو ایک حضرت تھے انہوں نے اٹھ کر بادشاہ کی اصلاح کی. بادشاہ خاموش رہا. ٹھیک ہے حضور. دربار ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے. بادشاہ نے حضرت کو کہا تھا تو کچھ دیر کے لیے اگر آپ وقت عطا کر دیں. تو بادشاہ ان حضرت کو لے کر اکیلے میں تنہائی میں چلے گئے اور بڑے ادب سے کہنے لگے حضور میں نے آپ کو جو یہاں زحمت دی ہے نا دربار میں اسی لیے دی ہے کہ آپ مجھے میری غلطیوں کی اصلاح کریں تو مجھ سے غلطی نہ ہو. لیکن یہ رعایا ہے، یہ جو لوگ آئے تھے مجھے ان میں کام کرنا ہے. اگر ان سب کے سامنے مجھے یوں کریں گے تو ان کے دلوں سے میری وہ چیز نکل جائے گی. میں ان سے میں وہ کام نہیں کر سکوں گا جو مجھے ان کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ یہی بات مجھے اکیلے میں سمجھا دیتے تو میں نے تو آپ کو زحمت دی اس لیے تھی کہ میں آپ کی بات سنوں اور سمجھوں اور مانوں. تو اتنے اچھے انداز سے بادشاہ نے ان کو کہا کہ تو اصلاح جو ہے نا یہ سب کے سامنے نہیں کی جاتی. اگر کہیں آپ کو کمزوری کسی کی نظر آ بھی گئی، اولاد کی نظر آئی ہے، وہ اللہ نہ کرے آپ کو مثال دیتا ہوں بیوی کی کمزوری نظر آئی ہے تو آپ کیا اولاد کے سامنے بیوی کی اصلاح کریں گے؟ وہ آپ کی بیوی ہے مگر ان کی ماں ہے. اگر شوہر میں کوئی پرابلم نظر آئے تو کیا بیوی بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو سمجھائے گی یا اس کی کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی؟ نہیں ہوتا یہ طریقہ. یعنی حوصلہ افزائی کا فائدہ بعض اوقات لوگوں میں ہو تو زیادہ حوصلہ افزائی کا فائدہ ہوتا ہے اور اصلاح کا فائدہ تنہائی میں زیادہ ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی بغیر کسی کا نام لیے بغیر آپ اصلاح کرتے ہیں، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا خوبصورت انداز تھا کہ جب کوئی ایسا معاملہ ملاحظہ فرماتے تو آپ کچھ یوں ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا لوگوں کو. تو بڑی یہ کتنی مطلب کہ آئیڈیل انداز ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کا غم ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا